مرحبا مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ایک دو اشعار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سماعت فرمائیے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کچھ گفتگو ہوگی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ آج آپ اور ہم مسلمان بن کے بیٹھے ہیں، وہ بھی سنی صحیح العقیدہ بن کے۔ آپ کے بستی میں مسجد دکھائی دے رہا ہے، آپ مسجد کے منبر و محراب دیکھتے ہیں، ٹوپی لگا کے گھومتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں۔ یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ اگر وہ کربلا کے میدان میں نہیں گئے ہوتے اور یزید کو ایسے ہی کھلا چھوٹ دے دیتا تو آج کوئی پوری دنیا میں کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، سب کے سب یزیدی بن کے پھرتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو وہ توفیق عطا فرمائی کہ امام حسین کربلا میں جا کر کے اپنی جان دے کر کے اپنے خاندان کو لٹا کر کے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیا۔ حسین نے کہا کہ او یزیدیو، جو کرنا ہے کر لے، جتنی طاقت لگانا ہے لگا لے، آج ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اور امام حسین شہادت کا جام پی لیے لیکن نانا کی شریعت کو جھکنے نہیں دیے، اسلام کو مٹنے نہیں دیا، قرآن میں کوئی تبدیلی آنے نہیں دیا۔ تو اس اسلام کے جڑ میں حسین ابن علی نے وہ محنت کی ہے کہ قیامت تک کوئی یزید کے خاندان میں یا کوئی یزید کا نام لینے والا پیدا بھی نہیں ہوگا۔ آج یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ میلاد منا رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ سب وہ کرم ہے امام حسین کا۔ ورنہ یزید نے تو پوری طاقت لگا دیا تھا، پوری طاقت اس میں صرف کیا تھا کہ کسی طرح دین اسلام کو تبدیل کیا جائے، قرآن کے ورق میں کوئی تبدیلی لایا جائے، حدیث کو مٹا دیا جائے، ہم اپنی بات آگے چلائیں۔ یزید کا یہ کہنا تھا، لیکن حسین نے کہا نہیں یزید، تیری بات نہیں چلے گی، تیری حکومت نہیں چلے گی، حکومت اگر ہوگی تو تا قیامت تک وہ میری حکومت ہوگی۔ اور امام حسین کی حکومت آج بھی ہے، کل صبح قیامت تک رہے گی۔ شاعر کہتے ہیں فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ جو ساری امت کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ جو ساری امت کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے۔ حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے۔ ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ ہماری بخشش ضرور ہوگی،
ہمیں بھروسہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ اور ایک بہت پیارا شعر ہے اس کلام میں کہ وہیں سے جنت کی سرحد ہے، جہاں سے میدان کربلا ہے، وہیں سے جنت کی سرحد ہے، جہاں سے میدان کربلا ہے، مگر یہ راستے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا حسین کا ہے، مگر یہ راستے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا حسین کا ہے، طہارت جسم و جاں کے خاطر ہزار دریا رواں ہے، لیکن طہارت جسم و جاں کے خاطر ہزار دریا رواں ہے، لیکن طہارت جسم غسل کرنے وہ پاک دریا حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ محفل پاک جو سجائے ہیں نا، بالخصوص پیران پیر، بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس محفل کو، ہم سب کے یہاں آنا اور جمع ہونے کو غوث پاک کے صدقے میں قبول فرما، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، ان کی کرامت ہم جیسے انسان کیا بیان کر سکتا ہے؟ بس دو چار بات حضرت پیران پیر، بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر کی شان میں سماعت فرمائی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی میری محبت اس کے دل میں بس جائے، تو ایسے لوگوں کو پہلے اپنے دل کے طرف دیکھنا ہوگا کہ اس کا دل حسد اور بغض سے پاک اور صاف ہے کہ نہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ اے غوث پاک، آپ کی محبت، آپ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں یا آپ کی محبت کو اپنے دل میں بسانا چاہے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ غوث پاک نے فرمایا کہ میری محبت اپنے دل میں بسانے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ انسان اپنے دل کو حسد اور بغض سے پاک اور صاف کر لے۔ جس کے دل میں حسد ہو، جس کے دل میں بغض ہو، ایسے انسان کے دل میں غوث پاک کی محبت ہرگز نہیں بستی ہے۔ منہ سے دعویٰ کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دل صاف کرنا پڑے گا۔ آج
ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھا کیجیے۔ آج کوئی 5 وقت کی نماز اگر پڑھتے ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو دیا ہے۔ اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ میرے بھائی آپ اپنی آخرت کی فکر کیجئے، آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے، میدان محشر میں کیا حال ہونے والا ہے۔ اگر میری آواز کہیں سے بھی کوئی خواتین اسلام اگر سماعت کر رہی ہے تو ذرا غور سے سنیں، میں کچھ بات مختصر انداز میں کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے کہ اللہ کا قلم چل چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہر ایک ایمان والے سے سب سے پہلا حساب جو لے گا وہ نماز کے بارے میں، کہ دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزارا، بہترین انداز سے رہا، نعمتیں کھایا، عیش کیا، یہ بتا کہ نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ یہی سوال سب سے پہلے میدان محشر میں ہم سب سے ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی دین کا کام اگر کرتے ہیں تو اس میں اترائیے مت۔ کوئی دین کا کام اگر آپ سے ہوتا ہے تو اس میں غرور مت کیجیے، گھمنڈ مت دکھائیے، اس لیے کہ اللہ کا قلم چل چکا ہے کہ کون بندہ جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا تو اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرما دے، اور جو جنت میں ایک بار جائے گا وہ کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ وہ دوزخ کا معاملہ ہے کہ جائے گا، نکالا جائے گا پھر ایک دن، تو وہ کس کو؟ ایمان والے کو، باقی اور کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو کوئی بھی دین کا کام اگر آپ سے، ہم سے، کسی سے بھی ہوتا ہے، کرتے ہیں، تو اس میں اترائیے مت، گھمنڈ مت کیجئے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اترانے اور گھمنڈ کرنے سے آپ کا وہ کام ضائع ہو جائے، بیکار ہو جائے۔ اور جو لوگ نماز سے دور ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بڑھیا ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، حد بلوغیت کو پار کیا، اس پر نماز فرض ہو گئی۔ اور جو نہیں پڑھتے ہیں اس کے لیے دنیا میں بہت سزا ہے، ان میں سے میں 4-5 بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لوگ، جس کے پاس ہر سویدھا موجود ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، زندگی بھی سلامت ہے، اور وقت بھی ہے، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ 5 سزا دنیا کے بارے میں سنا رہا ہوں۔ جس پر نماز فرض ہو اور ادا نہ کرتا ہو، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی عمر جو ہے کم کر دی جاتی ہے۔ حضرت، ان کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ دوسرا سزا یہ کہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور نکال لیا جاتا ہے۔ تیسرا سزا یہ کہ وہ انسان جو نماز چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے، تو وہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نماز چھوڑ کے اگر میلاد مناتے ہیں، نماز چھوڑ کے اگر فاتحہ کہتے ہیں، نماز چھوڑ کر کے اگر چندہ دیتے ہیں، نماز چھوڑ کر کے مسجد بنواتے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا فائدہ تب ہے جب آپ 5 گنا نماز ادا کریں گے، تب آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تھوڑا ایک کو کم کر دیجیے۔
کیا تیسرا سزا کیا ہے؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے لیے تیسرا سزا یہ ہے کہ نماز کے علاوہ جو بھی وہ کام کرتا ہے، چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، مسجد میں چندہ دیتا ہو، غریبوں میں تقسیم کرتا ہو دولت، لیکن یہ فائدہ کچھ نہیں پہنچے گا، کوئی قابل قبول اس کے لیے نہیں ہے۔ پہلے نماز ہونا شرط ہے۔ چوتھا، جو وہ دعا کرتے ہیں اس کی دعا قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں انسان بیمار ہے، مسجد میں جا کے کہ دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ دعا روز ہو رہی ہے، بیمار جہاں تھا وہیں پہ ہے، شفا نہیں مل رہی، کہا ہے؟ کیونکہ اس کے حق میں دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ بے نمازیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور بے نمازیوں کے لیے پانچواں یہ ہے کہ اس کے حق میں اگر کوئی دعا کرتا ہے، یہ بھی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا بہت سارا نیک بندہ ہے، صالحین ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولا میرے نبی کی امت مسلمہ پر خیر فرما، رحم فرما، ان کی بخشش فرما، مولا ان کو ہر پریشانی سے بچا۔ تو اس بزرگ کی دعا، اس کامل شخص کی دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن بے نمازی کے حق میں، بے نمازی کے حق سے نکال کر کے اس کی دعا الگ قبول ہوتی ہے، اور بے نمازیوں کو اس دعا سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ کیا سمجھے؟ خود دعا کرے تو قبول نہ ہو، اولیاء کرام دعا کرے تو قبول نہ ہو، پیر صاحب دعا کرے قبول نہ ہو، امام دعا کرے قبول نہ ہو، عالم دین دعا کرے قبول نہ ہو۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں دعا قبول ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنا ہوگا، نماز پنجگانہ ادا کرنا ہوگا۔ آپ اگر نماز پنجگانہ ادا کر لیتے ہیں تو آپ دعا کریں گے وہ بھی قبول ہوگی، آپ کے حق میں کوئی دعا کرے گا وہ بھی قبول ہوگی۔ کیا سمجھے؟ ایک بے نمازی کے حق میں اگر کوئی پیر صاحب دعا کر رہے ہیں، اب پیر صاحب کی دعا تو قبول ہو رہی ہے، لیکن بے نمازیوں کا حق نکال کر کے۔ کیا سمجھے؟ کہ بے نمازیوں کے جو حق میں دعا کی گئی وہ دعا اس کے لیے نکال کر کے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کے حق میں قبول فرمایا۔ تو بے نمازی کی دعا خود کی قبول نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے، مسجد کا امام دعا کرے، خانہ کعبہ کا امام دعا کرے، بیت المقدس کا امام دعا کرے، مسجد اقصی کا امام دعا کرے، اس کا پیر دعا کرے، عالم دین دعا کرے، کوئی بھی دعا کرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نماز اس کے حق میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ وہ انسان نمازی نہیں بن جاتا ہے تب تک اس کے حق میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ 5 باتیں میں دنیا کے بارے میں بتایا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہے۔ اب آئیے ذرا موت کے وقت میں ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جب وہ مریں گے آخری وقت آئے گا، روح نکلے گی، جس وقت فرشتہ ملک الموت آئیں گے روح نکالنے کے لیے، اس کو اس وقت 3 سزا دیا جاتا ہے۔ کس کو؟ جو لوگ وقت سے نماز ادا نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر کی بات ہو یا میرے گھر کی بات ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب اللہ کے دربار کے فقیر ہیں۔ اللہ کا محبوب بندہ وہی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، وہی اس کے نزدیک محبوب ہے، باقی سب بیکار ہے۔
جو لوگ نماز سے دور ہے، نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے ہیں، وقت کے حساب سے نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگ جب مریں گے تو موت کے وقت اس کو 3 سزا دیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ انسان تڑپ تڑپ کے مرے گا، رو رو کر کے مرے گا، چلا چلا کر کے اس کی روح نکلے گی، یعنی بہت شدت کے ساتھ اس کی موت ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس کو بھوکا موت، بھوک کی حالت میں ہوگی، اس کو بھوکا بھی رکھا جائے گا، پیاسا بھی تڑپایا جائے گا۔ یہ انسان بھوک سے تڑپیں گے، پیاس سے تڑپیں گے، اس کو نہ کھانا ملے گا نہ پانی، یہ انسان تڑپ تڑپ کر کے جان دے دیں گے۔ کون؟ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ 2 سزا جن کے نام پر محفل سجائے ہیں بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر غوث اعظم رضی اللہ